وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے، ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا، نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا۔ جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ہندو ماترم کہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی، آگ لگانے والی چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے، یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا، یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا۔ لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے، وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے۔ جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے، لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا، 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ اپنوں کی گالیاں سنی، لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی۔